307ویں رات۔ جب 307ویں رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو آج میں تجھے وابل خزائی، اس کے دوست اور ایک لڑکی کی دلچسپ واردات سناتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا کہ ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا اے میرے سلطان، وابل خزائی کا بیان ہے کہ میں کرخ کے دروازے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک لڑکی وہاں سے گزری، ایسی حسین اور موزوں قد و قامت والی کبھی میری نظر سے نہ گزری تھی، ایسی مٹک مٹک کر چل رہی تھی کہ جو کوئی اس کو دیکھتا وہ اس کی اس ادا پر فریفتہ ہو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہی میری نظر اس پر پڑی میں اس پر عاشق ہو گیا اور میرے سینے کے اندر ہلچل مچ گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا دل ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ مجھ سے اس کا فراق سہا نہ گیا اور میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور یہ شعر پڑھا۔ میری آنکھوں کے آنسو جاری ہیں اور پلکوں کی نیند بند ہو گئی ہے۔ جب اس نے میرا یہ شعر سنا تو اس نے اپنا خوبصورت چہرہ میری طرف پھیرا اور میری طرف دیکھا اور فوراً اس شعر سے جواب دیا، جسے بیمار آنکھیں بلائیں اس کے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ جب میں نے اس کی حاضر جوابی اور شیریں بیانی سنی تو اس پر میں دنگ رہ گیا اور ایک دوسرا شعر پڑھا، کیا میری آقا دل سے میری طرف متوجہ ہوگی کیونکہ میرے آنسو بند نہیں ہوتے۔ وہ کب بند ہونے والی تھی؟ بے تکلف جواب میں یہ شعر پڑھنے لگی، اگر تو میری محبت کا خواہش مند ہے تو محبت تو دونوں طرف سے ہونی چاہیے۔ اے میرے آقا، وابل کا بیان ہے کہ مجھے تو آج تک نہ ایسی میٹھی میٹھی باتیں سننے کا اتفاق ہوا تھا، نہ ایسی پیاری صورت دیکھی تھی، اور پھر میں نے امتحاناً قافیہ بدل کر یہ شعر پڑھا، دیکھ زمانہ ہمیں وصال سے خوش کرنے والا ہے اور عاشق کو معشوق کو ملانے والا ہے۔ یہ سن کر وہ اس انداز سے مسکرائی کہ میں نے اس جیسا خوبصورت چہرہ کبھی دیکھا نہ تھا، اور اس پر اس کے پیارے پیارے وہ دانت۔ پھر اس نے فی البدی یہ شعر پڑھا، زمانے اور اس کے فیصلے کی کیا حقیقت، میرے لیے تو ہی زمانہ ہے، لہذا مجھے اپنے وصال سے دلشاد کر۔ جب میں نے اس کا یہ شعر سنا تو مجھے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی میرے وصال کی خواہش مند ہے، اور میں فوراً اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ زمانے نے مجھے ایسا اچھا موقع دیا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اے میری آقا، چل میرے پیچھے پیچھے آ، مگر اسے حکم یا زبردستی نہ سمجھ، بلکہ میرے اوپر اپنی عنایت خیال کر۔ یہ کہہ کر میں چل کھڑا ہوا اور وہ میرے پیچھے چلنے لگی۔ اس وقت میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہ تھی جو ایسی محبوبہ کے لائق ہوتی، اس لیے میں اپنے دوست مسلم بن ولید کے پاس پہنچا۔ اس کا مکان نہایت خوبصورت تھا۔ اب جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ اپنے مکان سے نکلا اور میں نے اسے سلام کر کے کہا، اے میرے دوست مسلم، دیکھ ایسے ہی وقت دوست کام آتے ہیں۔ جب اس نے میری باتیں سنی اور میرے ساتھ وہ لڑکی دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے اس سے کیا ضرورت ہے۔ وہ بولا، اندر آؤ۔ ہم اس کے مکان کے اندر گئے اور اس نے ہمیں ایک صاف ستھرے کمرے میں بٹھایا، اور پھر وہ کچھ کھانے کے لیے وہاں سے لینے نکلا۔ ابھی ہم وہاں بیٹھے ہی تھے کہ اس نے مجھے آواز دی اور میں اٹھ کر اس کے پاس گیا
تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ہر جگہ تلاش کر لیا مگر میرے مکان میں کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کمرے میں گیا اور ایک قیمتی رومال لایا اور پھر مجھ سے کہنے لگا کہ اے دوست، یہ رومال لے جا اور بازار جا کر اسے بیچ ڈال اور اس کی قیمت سے کھانے پینے اور اپنی ضرورت کی دوسری چیزیں خرید لا۔ جب میں نے اس کی باتیں سنی تو میں بہت خوش ہوا کہ کیا دوست ہے جس نے نہ صرف اپنا مکان میرے لیے کھولا بلکہ میری ضرورت کے لیے اپنی چیزیں بھی بیچنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ اب میں دوڑتا ہوا بازار گیا، رومال کو بیچ کر کھانے پینے کی وہ چیزیں خریدیں جن کی مجھے ضرورت تھی اور واپس اپنے دوست کے گھر کی طرف پلٹا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مسلم اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس نے میری آہٹ سنی تو لڑکی کے پاس سے اٹھ کر جھٹ سے دروازے پر میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ اے ابو علی، جو بھلائی تو نے میرے ساتھ کی ہے خدا تجھے اس کی جزا دے اور ثواب عطا کرے اور قیامت کے دن تیری نیکیوں میں ایک نیکی اور بڑھائے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے کھانے پینے کی چیزیں لے لیں جو میں اپنے اور اس لڑکی کے لیے لے کر آیا تھا، اور پھر میری ناک کے سامنے اپنے مکان کا دروازہ بند کر دیا اور دروازے میں قفل لگا دیا۔ اے میرے آقا، وابل کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو میں ہکا بکا ہو گیا اور اس کی ان باتوں پر میں نہایت غضبناک ہوا اور مجھے بے حد غصہ آ گیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں، اور وہ دروازے کے پیچھے کھڑا مارے خوشی کے وجد کر رہا تھا۔ اب میں اس کی بدسلوکی اور بے مروتی پر اسے برا بھلا کہنے لگا، اور میرے جی میں جتنی گالیاں، بری باتیں اور برے القابات تھے میں نے وہ تمام کے تمام اسے دے ڈالے، اور جب تک میں اپنا غصہ نہ نکال چکا تو وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر چپ چاپ سنتا رہا اور کچھ نہ بولا۔ اور پھر جب میں اسے برا بھلا کہہ چکا تو وہ اپنے مکان کے دروازے کے پیچھے سے ہی مسکرایا اور کہنے لگا، ابے پاگل، تو میرے گھر آیا، میرا رومال بیچا اور میرے دام خرچ کیے، پھر اے کٹنے تو کس بات پر ناراض ہے؟ یہ کہتا ہوا وہ میرے پاس سے لڑکی کے پاس چلا گیا۔ اب میں نے اپنے دل میں کہا، تیرا کہنا سچ ہے، واقعی میں پاگل ہوں اور کٹنا بھی۔ اس کے بعد غمزدہ ہو کر وہاں سے چلا آیا، جس کا اثر آج تک میرے دل پر ہے۔ اے میرے آقا، وابل کا بیان ہے کہ اس دن کے بعد سے نہ وہ لڑکی ملی اور نہ کہیں اس کا پتہ چلا۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔